نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین میں آپ کا مقام، یہ ہے مضمون کا عنوان جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اسے مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، دین میں آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں۔ جی نہیں، یہ سوال کچھ مذہبی قسم کے لوگوں کے سوچنے ہی کا ہی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے سوچنے کا ہے۔ یہ سوال ہر اس شخص کے سوچنے کا ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہو۔ آپ مسائل پر سوچنے کے عادی ہوں یا نہ ہوں، اس سوال پر تو آپ کو غور کرنا ہی چاہیے، اور سب سے پہلے کرنا ہے۔ آپ کی ہر ضرورت سے زیادہ یہ اہم ضرورت ہے، اور آپ کی ہر مسئلے سے زیادہ یہ اہم مسئلہ ہے۔ یہ حقیقت سورج سے زیادہ روشن اور موت کی طرح یقینی ہے کہ کل آپ کا انجام وہی ہوگا جو آج دین میں آپ کا مقام ہوگا۔ اگر آپ کو انجام کی ذرا بھی فکر ہے، اگر آپ اپنی عاقبت کے بارے میں سنجیدہ ہیں، اگر آپ واقعی اپنے خیر خواہ ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کی قدر و قیمت کا احساس رکھتے ہیں، تو اس سوال کو آپ ٹال نہیں سکتے۔ بے فکری سے سر جھٹک کر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کو رک کر سوچنا ہوگا۔ اس سوال سے آپ کی دائمی زندگی کی کامیابی یا ناکامی وابستہ ہے، آپ کی دائمی سرخروئی یا رسوائی وابستہ ہے۔ ہر سوال سے زیادہ آپ کے لیے یہ اہم سوال ہے۔ اس سوال سے لاپرواہی اپنے انجام سے لاپرواہی ہے۔ اس سوال کی تحقیر اپنی زندگی کی تحقیر ہے، اور اس سوال سے صرف نظر کرنا اپنی ذات کے ساتھ دشمنی کرنا ہے۔ دین میں آپ کا مقام کیا ہے؟ یہ کوئی دوسرا شخص نہیں جان سکتا۔ دوسرے کچھ اندازے لگا سکتے ہیں، اپنے تاثر اور خیالات ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن فی الواقع حقیقت حال کیا ہے یہ عالم الغیب ہی جانتا ہے، یہ آپ جان سکتے ہیں۔ اگر واقعی جاننے کا سنجیدہ داعیہ رکھتے ہوں اور انصاف کے ساتھ صحیح صورتحال معلوم ہی کرنا چاہتے ہوں۔ عام طور سے آدمی اس معاملے میں اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتا، اپنے بارے میں ضرورت سے زیادہ خوش گمان ہوتا ہے، نفس کے دھوکوں میں مبتلا رہتا ہے اور اس کی تعویلوں سے متاثر ہوتا ہے، اور اپنا بے لاگ جائزہ کم ہی لے پاتا ہے۔ آدمی کی ایک بنیادی کمزوری اور بھی ہے، اور اسی میں اس کی آزمائش بھی ہے۔ کمزوری یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں اپنے مقام پر غور کرتا ہے تو خواہ کتنے ہی اونچے مقام پر ہو، اسے کمتر سمجھتا ہے، اور اس سے اونچا اٹھنے کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے۔ لیکن دین میں اس کا کیا مقام ہے؟ اول تو اس پر سنجیدگی سے سوچنے والوں کی تعداد ہی کتنی ہے۔ پھر جو لوگ سوچتے بھی ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم تر مقام پر بھی قناعت کر لیتے ہیں۔ وہ اس میدان کے شہسواروں کو سامنے رکھنے کے بجائے ان لوگوں کو سامنے رکھتے ہیں جو خود پست حوصلہ ہوتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں اونچے سے اونچا مقام بھی حقیر معلوم ہوتا ہے، اور دین کے معاملے میں نیچے سے نیچا مقام بھی غنیمت شمار کیا جاتا ہے۔ دین میں فی الواقع آپ کا مقام کیا ہے؟ اس کا ایک ہی صحیح جواب ہے، اور وہ یہ کہ دین میں آپ کا مقام وہی ہے جو دین کا مقام آپ کے دل میں ہے۔ آپ کے دل میں دین کا مقام کیا ہے؟ یہ صرف وہی جانتا ہے جو آپ کے دلی جذبات کو آپ سے پہلے جانتا ہے، جو شے رگ سے بھی زیادہ آپ سے قریب ہے۔ یہ آپ جان سکتے ہیں، اور آپ کو جاننا ہی چاہیے، بلکہ جاننے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسی پر آپ کی نجات اور فلاح کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ حقیقت جاننے کے لیے آپ فکر مند نہیں ہیں تو یہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ یہ بے فکری دراصل اپنے انجام سے بے فکری ہے، اپنی ہمیشہ کی زندگی سے بے فکری ہے، اور روئے زمین پر اس شخص سے زیادہ نادان اور تباہ حال اور کون ہوگا جسے اپنے انجام کی فکر نہ ہو، اور جو اپنی لازوال زندگی سے غافل ہو۔ عام حالات میں جب معمول کے مطابق زندگی گزر رہی ہو اور ماحول بھی مناسب حال میسر ہوں، تو آدمی اپنے بارے میں صحیح اندازہ نہیں کر پاتا کہ اس کے دل میں دین کا کیا مقام ہے۔
وہ اپنی حالت پر مطمئن ہوتا ہے، حالانکہ بات اطمینان کی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بے پایہ رحمت اور بے مثال حکمت کے تحت ہر شخص کے لیے ایسے مواقع فراہم فرماتا رہتا ہے جن کے ذریعے اس کی جانچ ہوتی رہتی ہے، اور اس کے لیے یہ اندازہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں دین کا کیا مقام ہے۔ پھر اگر اللہ کی توفیق اس میں شامل حال ہوتی ہے تو وہ عزم و ہمت سے کام لے کر اپنی دینی شخصیت کو اور زیادہ نکھار لیتا ہے، اور دین سے اس کا شغف اور بڑھ جاتا ہے، دین کی قدر و عظمت اس کے دل میں اور زیادہ بیٹھ جاتی ہے، اور اللہ کی نظر میں اس کا مقام اور مرتبہ اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ آزمائش کی گھڑیاں ہر زندگی میں آتی ہیں، خوشی اور غم کے مواقع ہر زندگی میں آتے ہیں، حادثات سے ہر شخص دوچار ہوتا ہے۔ آزمائش کی نوعیت بے شک مختلف ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی قوت برداشت کے مطابق ہی آزماتا ہے، کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، البتہ آزمائش کے مواقع ہر ایک کے لیے فراہم کرتا ہے، اور اسی لیے کہ وہ اپنے کو جانچ کر اپنے بنانے سنوارنے کی فکر کرے۔ آزمائش کی گھڑیاں بتاتی ہیں کہ آدمی کو اپنی جان، اپنی مرغوبات، اپنے احساسات اور میرا ناس زیادہ عزیز ہیں یا اللہ کا دین، اپنا کاروبار، اپنی مشغولیتیں، اپنے دھندے زیادہ محبوب ہیں یا اللہ کا دین، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ محبت ہے یا اللہ کے دین سے، اپنے مال اور جائیداد کو اللہ کے دین پر قربان کر کے مسرور ہوتا ہے یا ان کو بچانے کی خاطر وہ دین کو قربان کر ڈالتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ اپنی خودی اور انانیت کو اللہ اور رسول کے مقابلے میں روند ڈالنے کے لیے تیار ہے یا اپنے نفس کو اور پھلانے اور اپنی انانیت کو اور بڑھاوا دینے کی ذلیل بیماری میں مبتلا ہے۔ اور یہ آزمائش کی گھڑیاں مخلص اور وفادار بندوں کے درجات بلند کرتی ہیں۔ آئیے ذرا تصور کی آنکھ سے دور رسالت کا ایک وجد انگیز منظر دیکھیں اور سرد مہری کی شکار اپنی زندگی کو ایمان کی آنچ پہنچانے کی فکر کریں۔ تبوک کی فیصلہ کن جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے اسلامی فوج پہنچ چکی تھی، مگر 3 جانثار کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ میدان تبوک میں نہ پہنچ سکے اور اس غزوے میں شرکت کی سعادت سے محروم رہے۔ وفادار بندوں کی معمولی سستی اور غفلت بھی کیسے برداشت کی جاتی؟ اللہ نے انہیں سخت تنبیہ فرمائی اور ایسی کڑی آزمائش میں مبتلا کیا جس میں پورا اترنا انہی مردان حق کا کام تھا۔ آزمائش کی یہ کٹھن مدت 50 دن کی تھی اور ہر اگلا دن یہ شہادت فراہم کر رہا تھا کہ ان دلوں میں دین کا مقام ہر چیز سے زیادہ بلند ہے، اور یہ کہ وفاشار مخلصین دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے اور اپنے جذبات، اپنی ساری خواہشیں رون دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی یہ داستان عبرت سیرت و تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے، اور اللہ نے بھی لفظوں میں ان کی داستان عبرت کی ایسی تصویر کھینچی ہے کہ جتنی بار پڑھیے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں ارشاد ہے، اور ان تینوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان 3 عظیم بزرگوں میں سے ایک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے۔ آخری عمر میں ان کی آنکھیں جاتی رہی تھیں اور وہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑے پکڑے چلا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ اپنی داستان عبرت اس طرح سنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کو تبوک کی مہم پر جانے کے لیے ابھارتے تو میں طے کر لیتا کہ مجھے ضرور اس جنگ میں جانا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر آتا تو سستی کرنے لگتا، سوچتا جلدی کیا ہے، تیز سواریاں بھی ہیں، صحت مند بھی ہوں، پہلے سے زیادہ خوشحال بھی ہوں، تیار ہونے میں کیا دیر لگتی ہے، وقت آنے پر فوراً چل پڑوں گا۔ بات ٹلتی رہی یہاں تک کہ اسلامی لشکر جوش جہاد سے سرشار میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر بھی یہ سوچا کہ کوئی بات نہیں، میرے پاس تیز سواریاں ہیں، 3-4 روز کے بعد روانہ ہوں گا تو بھی راستے ہی میں لشکر سے جا ملوں گا۔
اسی ٹال مٹول میں دن گزرتے رہے۔ مسلمان میدان جہاد میں پہنچ گئے اور میں گھر ہی بیٹھا ارادہ ہی کرتا رہا۔ مدینے میں جب بھی باہر نکلتا تو میرا دل بیٹھنے لگتا کہ یہاں جن لوگوں کے ساتھ میں رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہیں یا پھر وہ لوگ ہیں جو معذور ہیں اور جن کو اللہ نے ہی جنگ سے رہ جانے کی رخصت دے دی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں پہنچے تو پوچھا کعب کو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے دیدہ زیب لباس اور شاہانہ چال ڈھال دیکھنے ہی سے کب فرصت ہے جو ہمارے ساتھ آتے؟ بنی سلمہ کے ایک صاحب بولے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی کہا آپ نے اچھی بات نہیں کہی یا رسول اللہ، کعب ہمارے خیال میں تو بہت ہی اچھے آدمی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اتنے میں دور سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی، کوئی سفید پوش سوار اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو خثیمہ، یہ وہی ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اس موقع پر تھوڑی سی کھجوریں اللہ کی راہ میں پیش کی تھیں اور منافقین ان کی اس پیشکش پر ان کا مذاق اڑا رہے تھے، مگر اللہ نے ان کو شرف قبولیت بخشا اور یہ میدان جہاد میں پہنچ گئے۔ دن گزرتے رہے، پھر مجھے خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی غزوہ تبوک سے واپس آنے والے ہیں۔ مجھے بڑی فکر ہوئی، دل میں طرح طرح کے جھوٹے بہانے آنے لگے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ واپس آنے پر آپ نے معمول کے مطابق مسجد میں جا کر پہلے شکرانے کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے۔ منافقین نے آگے بڑھ بڑھ کر اپنے جھوٹے عذرات پیش کرنے شروع کر دیے اور لمبی چوڑی قسمیں کھا کر اپنی مجبوریاں پیش کرنے لگے۔ ان جھوٹے مکاروں کی تعداد کچھ اوپر 80 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے عذرات سنے اور ان کی باطنی حالت کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا جاؤ اللہ تمہیں معافی دے۔ اب میری باری تھی، میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ میں غیظ و غضب تھا۔ پھر فرمایا آؤ تم بھی آؤ، کہو تمہیں کیا رکاوٹ پیش آ گئی تھی؟ کیا تمہارے پاس سواری نہ تھی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی دنیاوی بادشاہ کے حضور ہوتا تو طرح طرح کے عذرات تراش کر اور جھوٹی سچی باتیں بنا کر اس کو راضی کر لیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا یقین یہ ہے کہ اگر آج میں باتیں بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر بھی لوں تو کل اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اصل حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح فرما کر پھر آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر اس وقت میں ٹھیک حقیقت حال ظاہر کر کے آپ کو ناراض کر بھی دوں تو میری سچائی کی بدولت مجھے توقع ہے کہ اللہ ضرور میری معافی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا۔ یا رسول اللہ، مجھے کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اس موقع پر جو سہولت اور کشادگی مجھے میسر تھی پہلے کسی موقع پر نہیں تھی، صرف میری سستی اور لاپرواہی جس نے مجھے اس سعادت سے محروم رکھا۔ میری ردا سن کر نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی ہے، اور مجھ سے فرمایا اچھا جاؤ اور اپنے معاملے میں فیصلہ الہی کا انتظار کرو۔ میں اٹھ کر اپنے قبیلے کے لوگوں میں آ بیٹھا۔ بنی سلمہ کے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے اور بولے ہمیں نہیں معلوم کہ تم نے کبھی کوتاہی کی ہو۔ جھوٹے مکاروں نے کیسے کیسے بہانے تراشے اور صاف چھوٹ گئے۔ اگر تم بھی کوئی عذر پیش کر دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار فرما دیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار تمہاری کوتاہی کا کفارہ ہو جاتا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی۔ ان سب لوگوں کی یہ باتیں سن کر میرے جی میں آیا کہ ٹھیک تو ہے، میں بھی جا کر کوئی بات کیوں نہ بنا دوں۔ اب میں نے ان لوگوں سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ میری طرح اور کوئی بھی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، 2 آدمی اور ہیں، انہوں نے بھی وہی بات کہی جو تم نے کہی، اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں دیا گیا۔ میں نے پوچھا ذرا بتاؤ کہ وہ کون 2 آدمی ہیں؟ بولے ایک مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسرے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان دونوں کا نام سنتے ہی گھر چلا آیا۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ جو کچھ میں نے کہا بالکل ٹھیک کیا۔ یہ دونوں وہ مسلمان تھے جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے، اور یہ دونوں میرے لیے بہترین نمونہ تھے۔ اب ہماری آزمائش کا دوسرا دور شروع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں میں اعلان کرا دیا کہ ہم تینوں سے کوئی شخص بات نہ کرے۔ یہ دونوں بوڑھے تو اس صدمے کی تاب نہ لا کر گھر بیٹھ رہے اور شب و روز روتے رہے، مگر میں جوان تھا، برابر نکلتا رہا، بازاروں میں بھی برابر فروخت کے لیے آتا جاتا رہا، اور مسجد میں بھی جماعت سے نمازیں پڑھتا رہا، لیکن کوئی مسلمان اس کا روادار نہ تھا کہ مجھ سے بات چیت کرے، کچھ اپنی کہے کچھ میری سنے۔ لوگوں نے ایسا رخ بدلا گویا میری کسی سے جان پہچان ہی نہیں،
اور میں اپنے ہی شہر کی گلی میں کوچوں میں اجنبی بن کر رہ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سرزمین ہی بدل گئی ہے۔ زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی اور مجھے اپنی جان بوجھل معلوم ہونے لگی۔ میں معمول کے مطابق مسجد میں جاتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، مگر جواب کے لیے بس انتظار ہی کرتا رہتا کہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک جنبش کریں۔ میں بھی نظریں چرا چرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر نظریں ڈالتے ہیں یا نہیں، لیکن وہاں حال یہ تھا کہ میں جب تک نماز میں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظریں مجھ پر پڑتی رہتیں، اور جو ہی میں سلام پھیر لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یکبارگی نگاہیں پھیر لیتے۔ ایک دن کچھ زیادہ گھبراہٹ ہوئی تو میں ابو قتادہ کے پاس گیا۔ یہ میرے چچا زاد بھائی بھی تھے اور بچپن کے دوست بھی۔ ان کے باغ کی دیوار پر چڑھا اور کہا، ابو قتادہ السلام علیکم، مگر ہائے افسوس اس جگری دوست نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا، یار ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تم بتاؤ کیا مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ مگر ابو قتادہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا مگر وہ خاموش ہی رہے۔ تیسری بار جب میں نے قسم دے کر پوچھا تو بس اتنا کہا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ بے رخی دیکھ کر میرا دل بیٹھنے لگا۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں غم سے نڈھال دیوار سے نیچے آ گیا۔ ایک دن میں کسی کام سے بازار میں تھا کہ شام کا ایک قبطی جو تجارت کے لیے غلہ لے کر آیا تھا لوگوں سے میرا پتہ پوچھ رہا تھا۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہی کعب بن مالک ہیں۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا جو حریر میں نہایت سلیقے سے لپٹا ہوا تھا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو لکھا تھا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے صاحب تم سے آج کل برگشتہ ہیں اور تم پر ستم توڑ رہے ہیں۔ تم کوئی ایسا ذلیل آدمی تو ہو نہیں کہ تمہارے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے۔ تم بے فکری سے ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہاری شایان شان تمہاری قدر کریں گے۔ یہ خط پڑھ کر بے اختیار میرا دل بھر آیا اور میں نے سوچا یہ ایک اور مصیبت نازل ہوئی۔ صدمے سے میرا دل کا برا حال تھا۔ میں نے اسی وقت اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ اس قسم پرسی اور بے بسی کی حالت میں پورے 40 دن جیسے تیسے گزر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی دنوں سے وحی بھی نہیں آئی تھی۔ اچانک ایک روز کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچا۔ میرا دل دھڑک دھک ہونے لگا۔ قاصد نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، کیا طلاق دے دوں؟ نہیں، بس الگ ہو جاؤ۔ قاصد نے کہا، میں نے اپنی شریک حیات کو بھی میکے بھیج دیا اور کہہ دیا وہیں رہ کر انتظار کرو، دیکھو اللہ کیا فیصلہ فرماتا ہے۔ قصہ مختصر، اس قسم پرسی اور بیچارگی کے عالم میں 10 راتیں اور بیت گئیں۔ 50ویں دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں اپنی چھت پر جا بیٹھا۔ میں اپنی جان سے بیدار مایوس بیٹھا ہوا تھا اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ تھی کہ میں نے صلاح کی پہاڑی سے ایک پکار سنی۔ کوئی زور زور سے پکار کر کہہ رہا تھا، مبارک ہو کعب، مبارک ہو۔ یہ سنتے ہی بے اختیار اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا۔ میری دونوں آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ پڑا۔ میں سمجھ گیا کہ میری خوشیوں کی گھڑی آن پہنچی۔ نماز فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری معافی کا اعلان فرمایا تو لوگ ہمارے پاس بھاگے چلے آ رہے تھے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ پہلے میں پہنچ کر مبارکباد دوں۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور پہاڑی پر چڑھ گیا۔ اس کی آواز گھوڑے کی آواز سے بھی زیادہ تیز تھی۔ جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے خوشی میں اپنے کپڑے ہی اتار کر اس کے حوالے کر دیے۔ اللہ گواہ ہے کہ اس وقت میرے پاس یہی 2 کپڑے تھے۔ میں نے مانگ کر دوسرے کپڑے پہنے اور اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہوا۔ آج میرے لیے مدینے کے زمین و آسمان بدل گئے تھے۔ لوگ بڑی گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے مل رہے تھے، بغل گیر ہو رہے تھے، مجھے مبارکباد دے رہے تھے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ میں خوش مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا۔ دیکھا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ چہرہ مبارک چاندی کی طرح چمک رہا ہے۔ روشن ستارے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، بڑھ کر گرم جوشی میں مجھ سے بغل گیر ہوئے اور مبارکباد دی۔ اللہ کی قسم میں ان کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ مہاجرین میں صرف یہی مجھے دیکھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فرط مسرت سے جگمگا رہا تھا۔ فرمایا، کعب مبارک ہو۔
یہ دن تمہاری زندگی کا بہترین دن ہے۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ معافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے، جبرائیل امین یہ آیتیں لے کر آئے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور ان تینوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان پر ان کی جانیں بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے خود اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تو اللہ ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ بلا شبہ وہ بڑا ہی معاف فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ یہ آیتیں سن کر میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو رواں ہو گئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کعب کچھ مال اپنی ضرورت کے لیے روک لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق خیبر والا حصہ روک کر باقی سب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے سچائی کے صلے میں معاف فرما دیا ہے، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ہمیشہ سچائی پر قائم رہوں گا، اور آج تک میں نے جان بوجھ کر کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی۔ جہاں تک مجھے علم ہے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، اور مجھے اپنے رب سے توقع ہے کہ تازیست وہ میری اسی طرح حفاظت فرماتا رہے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی مقبولیت پر مدینے کے مسلمان گواہ ہیں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے، خود اللہ گواہ ہے، اور اس سے زیادہ بلند مقام اور کیا ہوگا کہ رہتی زندگی تک جہاں جہاں بھی یہ قرآن پڑھا جائے گا، اللہ کے بندے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی توبہ کی مقبولیت کے گواہ بنتے رہیں گے۔ یہ مقام بلند حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو اسی لیے ملا کہ ان کے دل میں دین کے لیے ایسا ہی بلند مقام تھا، اور 50 دن کی لرزہ خیز آزمائش کے ایک ایک لمحے نے یہ ثبوت دیا کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے جذبات، اپنا آرام، اپنی مرغوبات، اپنی خودی، اپنی انانیت، ہر چیز کو دین کی خاطر روند ڈالا، تو اللہ نے انہیں اتنا اونچا اٹھایا جس کے تصور سے ہی روح جھوم اٹھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا ایسا ہی مقام اپنے دل میں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔